بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 32ویں سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا تھا کہ 31ویں جو سبق ہے 31 جو لیسن نمبر 31 ہے وہ لاسٹ ہے، جبکہ ہم نے اس میں کہا تھا کہ رموز اوقاف کے بارے میں بتائیں گے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ مخارج کے حوالے سے ہیں، تو اس میں ہم نے مخارج کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور رموز اوقاف کے لیے ایک اور لیکچر ہمیں تیار کرنا پڑا جو کہ آپ کے سامنے ہے، رموز اوقاف۔ آئیے رموز اوقاف کے متعلق جاننا چاہیں گے کہ رموز اوقاف کیا ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیے گا گفتگو میں ہم کہیں زیادہ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں باتیں ملا کر جو ہے وہ کہتے ہیں، تو کہیں ایک بات کہہ کر ٹھہر جاتے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ نئی سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، سمجھ آ گیا نا؟ سمجھ کر پڑھنے کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ نہایت ضروری ہے کہ اصل وصل جو ہے وہ کہ وصل کہاں کرنا ہے اور وقف کہاں کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن بھی اسی طرح سے۔ پھر وقف کی صورت میں خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ وقف کن کن مقامات پر کرنا ہے اور کم کہاں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی صحیح اور بافہم قرأت کے لیے خاص خاص علامتیں مقرر ہیں۔ یہ جو آپ کو سمبلز نظر آ رہے ہیں نیچے انشاءاللہ، تو ان کے متعلق جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں، ان رموز کی مفصل کیفیت جو ہے وہ درج ذیل ہیں، جو کہ ایک ایک کر کے ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے باری آتی ہے ایک چھوٹا سا میم جو کہ ترچھا ہے۔ صحیح ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ترچھا ہے۔ اگر یہ سیدھا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر آپ کو دیکھا جاتا ہے وہ اقلاب میں آتا ہے، میم اقلاب جو کہ با سے بدلتا ہے۔ جیسے میم بعدی میں جو نون ساکن کے اوپر ہوتا ہے میم ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے میم، چھوٹا سا میم وہ بڑے میم کو چھوٹا کر کے ہی رکھتا ہے، یہ میم نہیں ہوتا اس میں فرق یہ ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر اس وقف کریں اور آپ کنفیوز ہو جائیں۔ تو یہ جو میم ہے یہ ہمیشہ ترچھے اس طرح سے ہے، اور وہ میم پراپر میم کو چھوٹا کر کے، اب اس کے بعد با بھی آتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، میم بعدی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو میم ہے اس کو اپنے یاد رکھنا ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اس میم پر ہمیشہ آپ نے وقف کرنا ہے، اسے ترک کر دینے سے معنوں میں خلل پڑ جاتا ہے، یعنی چینج ہو جاتے ہیں آپ کے جو معنی ہیں، قرآن کا جو پورا جملے کے جو معنی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اگر اس پر وقف نہیں کریں گے۔ یہاں ٹھہرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ عبارت کا مطلب منشا الہی کے خلاف ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ سٹاپ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ساری چیزوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہاں پر اگر ہم جانے بغیر پڑھتے رہیں گے اپنی مرضی سے، تو اس میں ہم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم ثواب کمائیں، ہم جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں باری مسٹر طوا کی جو ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اوپر ہم کرنا چاہیں گے، تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیے گا طوا کے بعد جیم چھوٹا سا، اس کے بعد زا اور اس کے بعد سوا، ان کے ہم جو ہے وہ تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ طوا کا مطلب کیا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے یہ، طوا کو کہتے ہیں کہ وقف مطلق، چونکہ اس وقف پر ماقبل مابعد کو ملا کر پڑھنے کی وجہ نہایت ضعیف، ٹھیک ہے، ملانے کی جو ہے وجہ جو ہے وہ نہایت ضعیف بلکہ ناپید ہوتی ہے، اس لیے یہاں سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ احسن یہی ہے کہ یہاں وقف کرنے کر کے ماں بعد سے ابتدا کی جائے۔ یعنی یہ جو علامت ہے اس پر آپ یہ سمجھ لیں کہ 70% اس پر وقف کرنا چاہیے، یعنی احسن کا مطلب یہ کہ زیادہ تر اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر وقف کریں، اور اگر مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو وقف کر کے پھر نیکسٹ کو پڑھیں۔ ادروائز 30% آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ جلدی پڑھ رہے ہیں، جلدی قرآن ختم کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے، تو وہاں پر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ جیم کا مطلب ہے وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں وقف اور وصل دونوں روا ہے، لیکن ٹھہر جانا بہتر، نہ ٹھہرنا جو ہے وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ ٹھہرے لیکن ٹھہر جائیں تو بہتر ہے جیم پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر جیم میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ 60، یہاں پر اوپر میں طوا میں 80 اور 20 کر سکتے ہیں آپ، ٹھہرنا 80% ہے، 20% آپ کے لیے جو ہے وہ چانس ہے یا آپ کے لیے اجازت ہے۔ جیم میں آپ 50 اور 40 رکھیں، 50% بہتر ہے اور 40%۔ زا، چھوٹا سا زا آپ کو نظر آیا ہوگا، وہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ مجوز کا مطلب یہاں وقف کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے اور وصل کی بھی وجہ موجود ہوتی ہے، لیکن کیا کریں کیا، لیکن وصل کی جہت زیادہ قوی اور واضح ہوتی ہے۔ وصل یعنی کنٹینیو کرنے کی جو وجہ ہے وہ زیادہ قوی ہے، تو اس میں آپ الٹا مطلب 50 to 40 کر سکتے ہیں، مطلب 40% یہ کہ آپ اس پر سٹاپ کر سکتے ہیں، 50% آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں سے گزر ہی جانا چاہیے زا پر۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سانس رک گئی، یہاں پر سانس تمام ہو گئی، تو پھر وہاں پر ٹھہرنا ہی بہتر ہے،
کیونکہ آپ کی سانس وہاں پر ختم ہو رہی ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کی سانس پوری ہیں، آپ آگے جا بھی سکتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں، تو پھر یہ وجہ ہے کہ ان کے احکامات اس طرح سے ہیں. سواد، چھوٹا سا سواد اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، چھوٹے سے سواد کو وقف مرخص کی علامت ہے. یہ اوپر وقف مجوزہ، یہ وقف مرخص کی علامت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو باتوں کا باہمی تعلق ہے. ہاں، معنوں کے لحاظ سے ہر بات مستقل حیثیت رکھتی ہے، یعنی دونوں کمپلیٹ ہے، دونوں جملے یہاں چاہیے تو ملا کر پڑھنا ہے. لیکن اگر پڑھنے والا تھک کر ٹھہر جائے، اگر پڑھنے والا تھک کر ٹھہر جائے، سانس مول کر جو، تو رخصت ہے. وقف مرخص کا مطلب ہے کہ رخصت ہے کہ وہ ٹھہر جائے. وقف مرخص میں جہت وقف ضعیف ہوتی ہے. وقف مجوز کی بنسبت وقف مرخص میں وصل کو زیادہ ترجیح دیتے، یعنی وصل کو زیادہ ترجیح اس میں ہے، اس کنٹینیو کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دینی چاہیے. جبکہ اوپر ہم نے زا میں کہا تھا وہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنے کو ترجیح ہے. اسی طرح سے آخر میں ایک اور لیٹر ہم یہاں پر پڑھیں گے جو کہ جس کا نام ہے قاف. ٹھیک ہے، قاف کو کیسے پڑھنا ہے؟ قد قیلا کہا گیا ہے. قاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قد قیلا یا قیلا علیہ الوقف، کہا گیا کہ اس مقام پر وقف ہے. اس طرح کے قاف جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا کہ اس مقام پر وقف ہے، کی علامت ہے، وقف کی علامت ہے. یعنی بعض علماء کے نزدیک یہاں ٹھہرنا جائز ہے، لیکن یہ علامت ضعف کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. ضعف کی علامت ہے تو اس میں اوپر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اگر آپ نہ ٹھہریں تو اچھا ہے آپ کے لیے، اور اگر ٹھہر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہیں وقف کے جو ہے وہ علامات، جن میں سے کچھ علامات ہم نے ابھی بتا دیا ہے. کچھ نیکسٹ جو علامات ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے نیکسٹ کلاس میں، یا تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ یہاں پر ہم دوسری وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہاں میرے خیال میں یہاں پر کافی ہے آج کے لیے، ایک اور کلاس ہمیں کرنی پڑے گی.